انہوں نے فرمایا کہ ہم نے، یہ بہن کے پہلے کویسچن لیتا ہوں، کہ ہم نے ایک زمین اپنے گاؤں میں کسی کے پاس رکھوائی گروی اور اس پہ 5 لاکھ لے لیا ہے. اب وہ لوگ اس کو زمین کو استعمال کر رہے ہیں، سال میں کبھی ایک آدھ بکری دے دیتے ہیں، یا اور کہہ رہے ہیں کہ جی 5,000 روپے جیسے پر منتھ کرایہ وغیرہ لے لیں ہم کچھ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یاد رکھیں، یہ جو آپ کچھ شے رکھواتے ہیں اس کو زر ضمانت کے طور پہ یہ کوئی رکھتا ہے کہ تاکہ میرا قرضہ واپس آ جائے، نہیں آئے گا تو میں بیچ کے اپنا قرضہ وصول کر لوں گا. اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں رہن رکھنا. اور جو چیز آپ رہن رکھواتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ سامنے والا اس کا مالک نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ صرف ایک بطور امانت اس کے پاس چیز ہے اور وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. اگر استعمال کرے گا تو یہ سود ہوگا، کیونکہ وہ قرض کے اوپر نفع لے رہا ہے، حرام اور گناہ کبیرہ. یہ ایسا ہے سود کا 1 درہم جیسے اپنی والدہ کے ساتھ کئی مرتبہ زنا کیا ہو، والدہ کے ساتھ، حدیث میں آیا والدہ کے ساتھ کئی مرتبہ زنا. اور اسی طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں یہ بروز قیامت ایسے پاگل اور مخبوط الحواس آئیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. اس سے پتہ چلا کہ بعض جنات ایسے ہیں کہ چھو کر انسان کو پاگل بھی کر سکتے ہیں. اس طرح پاگلوں کی حالت میں یعنی مخبوط الحواس سے آئے گا انسان، اور لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ پاگل سا کیوں ہو گیا، پتہ چلے گا جی سود کھا کر آئیں. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ مثلا آپ نے کسی کے موٹر سائیکل رکھ لی کہ بھئی پیسے دو گے پھر میں دے دیتا ہوں، موٹر سائیکل یوز نہیں کر سکتے ہیں. مکان لے لیا اس میں نہیں رہ سکتے ہیں، بند رکھا جائے گا، جب وہ دیں گے تو واپس کریں گے. یہ آپ کر سکتے ہیں، یا یہ وہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کو استعمال کریں. ایگریمنٹ یہ ہو کہ جتنا اس کی آمدنی آتی رہے گی اس سے ہم آپ کا قرضہ مائنس کرتے رہیں گے. مثال کے طور پہ 5 لاکھ قرضہ دیا ہے، وہ اس کو استعمال کریں، جتنی اس کی آمدنی آئے، 1 لاکھ جیسے آئی فرض کر لیں تو 1 لاکھ کم ہو گیا، پھر اور آئی سر، جب 5 لاکھ پورے ہو جائیں وہ وصول کر لیا، زمین واپس کر دیں. لیکن ابھی جو یہ کر رہے ہیں کہ زمین استعمال کر رہے ہیں، نفع اچھا خاصا لے رہے ہیں، ایک آدھ بکری آپ کو پکڑا دی، کیوں پکڑا دی بکری، کس وجہ سے، یہ کس چیز کا عوض ہے، تو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یاد رکھیں اگر تو پہلے ہی یہ طے کر لیا ہو ہم لیں گے اور استعمال کریں گے، گناہ کبیرہ سود. اگر کہا نہیں ہے لیکن آپ کے علاقوں میں معروف ہے جو رکھتا ہے زمین کو استعمال کرتا ہے، تو المعروف کالمشروط کے تحت کہ جو عرف میں رائج ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے شرط ٹھہرا لیا ہو، اس میں بھی سود بنے گا. تیسری ایک صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز رکھے اور کہے کہ بالکل میں اس پہ نفع نہیں لوں گا اور آپ اس کو رکھیں بعد میں آپ کو دے دوں گا. اس کو پھر اگر فرض کر لینا عرف میں ہے نہ کچھ، اور رکھوانے والا کہے چلو تم اس مکان میں رہ بھی لو، کوئی بات نہیں یار میں بعد میں لے لوں گا، یہ پھر اس کی اجازت ہو سکتی ہے. لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو مشروط ہوتا ہے، یا المعروف کالمشروط کے تحت ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں قرض کے اوپر نفع لینا ہوگا اور یہ سود اور گناہ کبیرہ ہے. آپ بھی گناہ گار ہوئے، وہ بھی گناہ گار. فوراً سے پیشتر پیسہ واپس دے کر ان سے لیں، اور اگر جب تک آپ نہیں لے رہے آپ کو اس پہ پروفٹ وغیرہ نہ لیں، اور ان کو کہیں کہ بھئی تمہارے لیے حرام اور گناہ کبیرہ اس کو استعمال کرنا. ہم نے یہ میرا کلپ سنوا دیں کہ بھئی اب وہ نہ مانے، ٹھیک ہے، ان پہ وبال ہے. ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ سفر کے مہینے میں 365 بار سورہ مزمل پڑھیں تو بڑی برکت ہوتی ہے. آپ نے صرف برکت کا سنا ہوگا، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور اس کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے سورہ مزمل آٹے کی گولیاں بناؤ، اس پہ پڑھیں اور پھر یہ گولیاں دریا میں ڈال دیں تاکہ مچھلیاں کھائیں. ان میں سے کسی بھی چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اللہ کے اوپر توکل، نہ قرآن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ حدیث. گولیاں بچائیں گی آپ کو، اور یہ مچھلیاں بچائیں گی. یہ بڑی ولیاں ہیں جیسے معاذ اللہ اندر کہ وہ کھا کر دعا کریں گے تو ساری معاذ اللہ نحوستیں دور ہو جائیں گی. یہ ہم نے اپنے پاس سے بدعتیں ایجاد کی ہوئی ہیں. سورہ مزمل پڑھنا منع نہیں ہے، حصول برکت کے لیے پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو یہ منفی لاجک ہے جو لوگ اختیار کر کے ایسا کر رہے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا قول تھا، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیمات دی ہیں جن میں آپ نے اس قسم کے توہمات کو ختم کیا، اسی میں ایک لفظ ملتا ہے ولا سفر. سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ سفر کا مہینہ کوئی چیز نہیں ہے کا مطلب یہ منحوس نہیں ہوتا، یہ ایسی خامخواہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. عورتیں اس کو خالی کا مہینہ بھی کہتی ہیں، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے. اور قرآن اگر ہاتھ سے گر گیا ان کی بتایا معذور اچھا ہاں، اگر معذور نہ بھی ہوتی، اگر نادانستہ طور پہ گر جاتا تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن کے وزن کے برابر آٹا خیرات کر دیں، یہ اپنی اختراع ہے، ان کی ایجاد ہے، ایسا شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہاں غفلت پہ وہ توبہ ضرور کر لیں
اور نیکسٹ ٹائم ذرا زیادہ احتیاط کر لیں. بھائی نے فرمایا تھا کہ گھروں میں چھپکلی وغیرہ آ جاتی ہیں تو میں بے دردی سے ان کو مار دیتا ہوں, گھر والے ڈرتے ہیں, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, چھپکلی ہو گرگٹ ہو, ان کو مار دینے کا ہی حکم ہے, بلکہ بعض احادیث میں واضح طور پر ہے کہ جو ایک وار میں چھپکلی کو یا گرگٹ کو مارے گا تو اس کو 100 نیکیاں ملیں گی, جو پھر اس سے زیادہ وار اس سے اتنی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی. تو یہ ان چیزوں کو حشرات الارض کو ختم کرنے کا ہی حکم ہے. اس میں آپ بے دردی سے ماریں یا بہت چمکار کے پیار سے, دونوں صورتوں کے اندر بالکل جائز ہے. قضا نماز ادا کرنا ویسے تو ویسی ادا کرنی چاہیے جیسے عام آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن فقہا نے ضرور یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات کثیر قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں اور نفس ان کی کثرت کی وجہ سے ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے. ایسی صورت میں اگر ان نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تخفیف سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو نفس باخوشی راضی ہو جائے گا, اور بہت بہتر ہے کہ وہ نماز میں تخفیف کر کے نفس کو راضی کرتے ہوئے, تاکہ یہ مسلسل ساتھ دے اور جلدی جلدی نمازیں ادا ہو جائیں, اس چیز کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے. تو تخفیف یہ ہے, نمبر 1, جب آپ قضا نماز شروع کریں تو ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں, براہ راست الحمدللہ سے شروع کریں, علم شریف پڑھیں, سورت پڑھیں. اب آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں 3 تسبیحات کے بجائے صرف 1 بار تسبیح پڑھ لیں, لیکن اس میں ضرور ہے کہ جب آپ رکوع میں آرام سے پہنچ جائیں اب تسبیح پڑھیں اور ختم کر کے پھر کھڑے ہوں. ایسا نہیں کہ اوپر سے پڑھتے ہوئے گئے اور بس یہ رکوع میں گئے اٹھ گئے, اس سے پھر فرض پورا نہیں ہوگا. اسی طرح سجدے کے اندر دونوں میں 1 بار تسبیحات پڑھ لیں. دوسرے اس میں ایک مزید تخفیف یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ تیسری اور چوتھی میں الحمد کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں. اس پہ کلام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے. یہ ایک بہن کو بتا رہے تھے کہ قضا نماز میں تخفیف کیا تخفیفات کیا حاصل ہو سکتی ہیں. پہلا بتایا کہ آپ ثنا, تعوذ اور تسمیہ چھوڑ دیجئے. رکوع اور سجود میں 1 بار تسبیح پڑھیں 3 کے بجائے, اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بجائے صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع کر سکتی ہیں. نیز آخر میں اتحیات کے بعد پورا درود ابراہیمی یا دعا نہ پڑھنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور صرف اللہم صلی علی محمد کہہ لیں, یعنی اتحیات پوری پڑھیں, اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر آپ سلام پھیر سکتی ہیں. وطر کے اندر 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے. جس نے آپ کو بتایا کہ 1 رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں اس نے غلط کہا, لیکن یہ ضرور ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بجائے آپ 3 بار صرف یوں کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی, یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, اتنا کہہ کے آپ رکوع کر سکتی ہیں. تو اس سے بہرحال نماز کافی مختصر سی ہو جاتی ہے اور نفس آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی طرف مائل ہو سکتا ہے. یہ ایک تخفیف والا طریقہ ہے, لیکن افضل اور اولا وہی طریقہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں. لیکن اگر پوری نماز پڑھنے کے سلسلے میں نفس اتنا غالب آ رہا ہے, سستی کر رہا ہے کہ پڑھی نہیں جا رہی, تو اس سے کہیں زیادہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تخفیف والے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا فرما لیں.